پنچایت میں خاموشی چھائی تھی۔ ایک کتار سے لگی کرسیوں پہ بیٹھے ادھیڑ عمر مرد گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ ان کے سامنے دونوں جانب چارپائیاں بچھی تھیں، جن میں ایک جانب میر احد کا خاندان موجود تھا، جن کے چہرے پہ گہرے دکھ کی چھاپ تھی، اور ان کے بالکل سامنے وہ لوگ بیٹھے تھے جو اس دکھ کی وجہ سے تھے۔ میر احد کی نگاہیں سرخ تھیں۔ اس نے اپنا بھائی کھویا تھا، بازل 18 کا تھا، کتنا خوبصورت اور شرارتی، جنونی سا لڑکا جو بس ٹھان لینے کے بعد پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ میر احد کو اس پہ فخر تھا، اور آج وہی فخر مٹی میں دب چکا تھا۔ اس کے اندر آگ سلگ رہی تھی، جس سے وہ ہر ایک چیز کو جلا دینا چاہتا تھا۔ ہمیں خون بہا چاہیے، اس نے اپنے بابا سائیں کو کہتے سنا۔ وہ سارے معاملے میں خاموش تھا۔ اس کی سرخ نگاہیں ان لوگوں پہ ٹکی تھیں جن سے اس کے بابا کی گہری دوستی تھی، اور آج وہ دوستی دشمنی میں بدل گئی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ ایک عورت۔ ہم خون بہا میں کچھ بھی دے سکتے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں، حسین کمال نے فوراً کہا، جس سے میر احد کے بابا سائیں کے چہرے پہ زخمی مسکان در آئی۔ انہوں نے اپنا چہرہ ایک پل کے لیے اپنے دوست کی جانب کیا تھا، پھر انہوں نے سرپنچ کی جانب دیکھا۔ ہمیں خون بہا میں حسین کمال کی بیٹی حورب چاہیے۔ میں نے اپنا جوان بیٹا گنوایا ہے، اس کی جان کی قیمت کاغذ کے ٹکڑے ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی جان کی قیمت حسین کمال کی جان ادا کرے گی، یعنی اس کی بیٹی حورب۔ میر احد سے اس کا اسی وقت نکاح ہوگا، پھر حسین کمال کا حورب سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ وہ کبھی اس سے ملنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ حویلی میں کیا سلوک ہوگا، اس کی خبر حسین کمال کو ملتی رہے گی، لیکن وہ کبھی پلٹ کر میرے در پہ نہیں آئے گا، اور اگر آیا تو ناک سے 11 لکیریں کھینچے گا، اپنے بیٹے کی جان لے گا، پھر مجھ سے بات کرے گا۔ ان کی آواز اونچی اور مشتعل تھی۔ ایسا سناٹا اور سکوت ہر طرف پھیل گیا کہ درختوں کے پتے بھی تھم گئے۔ ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا حورب۔ حورب؟ حسین کمال کی آنکھوں کے سامنے اپنی مومی گڑیا آ گئی، ان کے بڑھاپے کی اولاد، جن سے انہیں بے تحاشا محبت تھی۔ پھر ہمارے حوالے غنی کو کر دو، پھر ہم جانیں اور وہ جانے۔ میر احد کے بابا سائیں نے سرد لہجے سے تجویز پیش کی تھی۔ حسین کمال کا دل کٹ کر رہ گیا۔ 2 اولادیں، ایک بڑھاپے کی رونق حورب، ایک بڑھاپے کا سہارا غنی۔ کیسے گھٹن وقت تھا یہ ان دونوں پہ۔ وہ فیصلہ نہ کر پائے، لیکن فیصلہ جلدی کرنا تھا، اور جو الفاظ ان کے لبوں سے نکلے انہیں ان الفاظ پہ خود بھی یقین نہیں آیا تھا۔ میں حورب کو غنی کر دوں گا، اور پھر میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ پنچایت میں بولیاں بلند ہوئیں، لوگوں نے سرگوشیاں کیں، اور سرگوشیاں ہوا کے ساتھ پھیلتی ہر طرف پھیل گئیں۔ حسین کمال کی حویلی میں بھی یہ بات پہنچ چکی تھی۔ ایک پہاڑ میر احد کے گھرانے پہ ٹوٹا تھا، ایک پہاڑ حسین کمال کے گھر پہ ٹوٹا تھا۔ عورتوں نے حورب کی ماں کو دیکھ کر 2 ہتھوڑے سینے پہ مارے اور اسے آغوش میں چھپا لیا، لیکن وہ اس غنی کی طرف بھاگ نہ سکی، کیونکہ غنی کو فرار کرنے میں حویلی کے سبھی لوگ اور ان کی دعائیں شامل تھیں۔ لیکن حورب کو بچانے والی ماں اکیلی تھی۔ نہ کریں یہ ظلم، میری بچی مر جائے گی۔ اس کی عمر ہی کیا ہے؟ 16 سال کی ہے۔ آپ جانتے ہیں 16 سال کتنے کم عمر ہوتے ہیں شادی کے لیے، اور ایسی شادی کے لیے تو یہ بہت زیادہ کم ہے۔ میر احد 30 سال کا ہے۔ وہ سب اپنے بیٹے کی موت کے غم میں پاگل ہو چکے ہیں۔ میری بچی کو نوچ کھائیں گے، ماں دہائیاں دیتی رہ گئی۔ حسین کمال نے بیوی کو بازو سے پکڑا اور غیر ضروری سامان کی طرح کوٹھڑی میں دھکیل دیا۔ وہ اس کا دروازہ پیٹ پیٹ کر رہ گئی، لیکن حسین کمال بلائی منزل پہ چلے گئے تھے، جہاں حورب اپنی چاچی کے پاس بیٹھی تھی۔ حورب میرے ساتھ چلو۔ حسین کمال کی آواز لرز گئی۔ انہیں لگا وہ کمرے کے اندر نہیں جا سکیں گے۔ جتنا اندر جانا مشکل تھا، اتنا ہی حورب کو لے کر واپس پنچایت میں پہنچانا تھا۔ پورا راستہ کسی اژدہے کی طرح انہیں ڈستا رہا۔ تمہارا نکاح ہے حورب؟ تم نے پھر میر احد کے ساتھ جانا ہے؟
کیوں اس دن معصومیت سے پوچھا؟ کیونکہ تم پھر اس کی بیوی بن جاؤ گی، وہ جیسا کہے گا اس کی ماننا تم۔ حورب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ تو بھائی ہیں میرے۔ میں تو، وہ آگے بولتی کہ باپ نے کانپتا ہاتھ اس کے لبوں پہ رکھ دیا۔ چپ ہو جاؤ حورب، میں مر جاؤں گا ورنہ۔ مجھے الفاظ سے مت مارو تم، بس خاموشی سے وہ کرو جو میں نے کہا ہے۔ حورب نے جب اپنے باپ کی بوڑھی آنکھوں کو روتے دیکھا تو وہ بھی رونے لگی۔ اس نے باپ کے آنسو پونجھے اور خاموش وہی سب کیا جو باپ نے کہا تھا۔ چند گھڑیوں میں وہ حورب کمال سے حورب میر احد بن چکی تھی۔ میر احد نے بس ایک بار نگاہیں اٹھا کر حورب کو دیکھا تھا۔ اسے نفرت سی ہوئی حورب سے۔ وہ بالکل اپنے بھائی جیسی صورت کی تھی اور اسی صورت میں اسے اپنے بھائی کا قتل دکھائی دیتا تھا۔ اس نے پلٹ کر نگاہوں کا رخ موڑ لیا۔ اس کی آنکھوں کی بے رخی بڑھ گئی تھی۔ جس وقت میر احد حویلی پہنچا تو اس نے اپنی والدہ کو کسی جاہل فقیرنی کی طرح الجھے بکھرے بالوں کے ساتھ سر پیٹ پیٹ کر روتے دیکھا۔ حورب اس کے پیچھے تھی اور یوں ساجدہ کے رونے پہ وہ سہم کر میر احد کے پیچھے ہو گئی۔ اونچی قامت والے کو جھٹکا لگا جب اس نے اپنے ہاتھ پہ ایک نرم سی گرفت محسوس کی۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ مخروطی انگلیوں والا نازک سا ہاتھ حورب کا تھا۔ وہ سختی سے آہد کا ہاتھ تھام کر کھڑی تھی۔ آہد نے ہاتھ جھٹک دیا۔ تبھی ساجدہ اٹھی اور جارحانہ آگے بڑھی۔ یہ سب تم نے کیا کیا؟ مجھے غنی کی لاش چاہیے تھی اور تم اس غلاظت کو اٹھا کر لے آئے۔ میر احد نے انہیں تھام لیا۔ وہ کچھ کہتا کہ پیچھے سے اس کے بابا سائی نے حورب کو آ کر گدی سے جھکڑا اور گھسیٹ کر لاؤنج میں لے آئے۔ یہ لڑکی؟ ان کی آواز بے حد بلند تھی۔ حورب اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اتنی سخت گرفت پہ رونے لگی تھی۔ اس کے بال شجاعت میر کے ہاتھ میں تھے اور وہ حورب کے چہرے کو اوپر کی جانب کرتے کہہ رہے تھے، یہ لڑکی اس گھر میں ملازمہ سے بھی بدتر زندگی گزارے گی۔ اس کو مزہ نہیں دینا، لیکن اسے جینے کا بھی حق نہیں ملنا چاہیے۔ یہ ونی میں آئی ہے، اس کی حیثیت لونڈی سے بھی کئی گزری ہے۔ اسے اس گناہ کی سزا ملے گی جو اس کے بھائی نے کیے۔ حورب نہ جانے کیوں روتے ہوئے میر احد کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے یہ امید تھی کہ میر احد اس کی آج بھی پرواہ کرے گا جیسے وہ ہمیشہ کرتا تھا، لیکن حورب نہیں جانتی تھی وقت بدل چکا ہے۔ شجاعت میر اس گاؤں کے ذمہ دار تھے جن کی حسین کمال سے بچپن کی دوستی تھی۔ ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا، اتنا کہ گھروں میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ پورے گاؤں میں ان کی دوستی مشہور تھی۔ شجاعت حسین کے 2-3 بچے تھے، میر احد، میر بازل اور میرب۔ میر احد اور میرب کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ بازل ان دونوں سے چھوٹا تھا۔ وہ شہر حسین کمال کے بیٹے غنی کے ساتھ پڑھتا تھا۔ وہاں بازل کو ایک لڑکی پسند آ گئی تھی جس کا مدعا غنی بھی تھا۔ لڑکی بازل کے ساتھ مخلص تھی، اس کی وفاداریاں صرف بازل کے لیے تھیں، لیکن غنی سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ان کے درمیان آتا تھا۔ بازل نے بہت بار اسے روکا، سمجھایا، لیکن وہ نہ مانا اور ان کی لڑائی اس حد تک بڑھ گئی کہ بازل نے بس پستول نکالی تھی اور غنی نے اپنی پستول سے اس کے سامنے کر کے گولی چلا بھی دی۔ گولی بازل کے دل پہ لگی تھی، وہ ہسپتال بھی نہیں جا سکا تھا۔ یہ سارا واقعہ شہر میں ہی ہوا تھا۔ جب تک میر احد اور میر شجاعت وہاں پہنچے، بازل محبت اور زندگی دونوں کی جنگ ہار چکا تھا۔ غنی وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والوں کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی، وہ سب مل گئے۔ حسین کمال نے اسے اپنی پوری طاقت لگا کر روپوش کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ میر شجاعت اسے نہیں چھوڑے گا۔ وہ معافی مانگنا چاہتے تھے، لیکن میر شجاعت کو بدلہ چاہیے تھا، جان کا بدلہ۔ ایک مر جانے والے کے لیے وہ ایک جیتی جاگتی جان کو پل پل مارنے کی ٹھان چکے تھے۔ اپنے شادی شدہ بیٹے سے اس کی شادی کروانا بس ایک جھانسا تھا۔ وہ حورب کو تڑپانا چاہتے تھے، اس کو ایسی ایسی اذیت دینا چاہتے تھے کہ اس کی چیخیں اس حویلی سے حسین کمال کی حویلی تک جائیں اور وہ وہاں تڑپ تڑپ کر دم توڑے۔ اب بھی میر شجاعت نے حورب کو بالوں سے دبوچ کر اپنے سامنے کیا
اور اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پہ پوری قوت سے تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا، حورب تیورا کر نیچے فرش پہ گری۔ اس کا سر فرش سے ٹکرایا تھا، وہ درد سے گرا رہی تھی۔ اس کی آواز میں اتنی تکلیف تھی کہ میر احد نے آگے بڑھ کر اپنے بابا کو کاندھوں سے تھام کر حورب سے دور کیا، جو اس کے پیٹ میں لات رسید کرنے والے تھے۔ بابا سائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے باپ کی شعلے اگلتی آنکھوں کو دیکھا اور نرمی سے کہنا شروع کیا، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اس لڑکی کی جان جانی نہیں چاہیے اور یہ زندہ رہنی نہیں چاہیے۔ انہوں نے کمرے میں جانے سے پہلے حورب پہ حقارت بھری نگاہ ڈال کر کہا تھا، جو اب فرش پہ اپنے بکھرے وجود کو سمیٹ کر ڈری سہمی کانپ رہی تھی۔ اس نے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے تھے، وہ چہرہ گھٹنوں میں چھپا کر رو رہی تھی۔ میر احد نے اپنی کشمالہ کو اشارہ کیا، جو ایک کونے میں خاموشی سے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اندر اس کے سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ اس کے شوہر کی دوسری شادی ہو گئی، جو صرف اس کا تھا۔ آج اس کی ایک اور حقدار آ گئی تھی۔ تم ماں جی کو کمرے میں لے کر جاؤ، انہیں کچھ کھلا کر دوائی دو، اور جب تک یہ سو نہ جائیں تم نے وہاں سے نہیں آنا، وہ بے تاثر لہجے سے کہتا باہر چلا گیا تھا۔ حورب نے اس کے یوں چلے جانے پہ چہرہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ احد سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ جا چکا تھا۔ اس لڑکی کو کباڑ خانے والے کمرے میں پھینک دو، یہ وہاں سے اس وقت ہی نکلے جب اس کو پکارا جائے۔ میر احد کے سامنے یہ مجھے دکھائی نہ دے۔ کشمالہ نے حورب کو گہر آلود نگاہوں سے دیکھا اور اپنی سانس کو تھام کر وہ آگے بڑھ گئی۔ حورب نے خوف سے سر نامے ہلایا تھا، لیکن ملازماؤں نے اسے نوچنے والے انداز میں کھڑا کیا اور گھسیٹ کر بلائی منزل پہ بنے کاٹ کباڑ والے کمرے میں حورب کو بند کر دیا۔ وہ دروازہ پیٹ رہی تھی، لیکن اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے ماتھے سے خون کی ایک باریک لکیر بہتی گال تک آ کر سوکھ چکی تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے، وہ تھامنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ابھی تو شام پوری طرح سے نہیں پھیلی تھی، طاق سے روشنی آ رہی تھی، لیکن رات کو حورب کیسے یہاں رہے گی؟ اسے اندھیرے سے خوف آتا تھا۔ حویلی سے نکل کر وہ بے مقصد گاڑی دوڑاتا رہا تھا۔ اپنے گاؤں سے بہت دور نکل آئے۔ اس نے گاڑی روکی، باہر نکل کر اس نے سانس بھرا، ایسے جیسے اسے سانس نہ آ رہا ہو۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ اس نے خاموش رہ کر کیا کیا۔ وہ 15 سال کی ہے، صرف 15 سال کی۔ اگر آج میر احد کے بچے ہوتے تو وہ حورب سے زیادہ چھوٹے نہ ہوتے۔ اسے یاد تھا جب حورب میر کے ساتھ کھیلنے آتی تھی۔ جب بھی ان کی لڑائی ہوتی تو حورب میر احد کے پاس آ جاتی تھی۔ وہ اپنے سارے فیصلے اس سے کروایا کرتی تھی۔ ایک بار میرب نے اسے چڑ کر کہا تھا، ہم بات بات پہ میر بھائی کے پاس کیوں جاتی ہو؟ وہ میرے بھائی ہیں، تمہارے نہیں۔ حورب اس سوال پہ مسکائی تھی۔ میر احد اس وقت میرب کے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا جب وہ آواز پہ رکا تھا۔ اب وہ دلچسپی سے حورب کا جواب سن رہا تھا، جو مسکرا کر معصومیت سے بولی تھی، میرے بابا کہتے ہیں کہ حویلی میں میر احد جیسا انصاف پسند کوئی شخص نہیں، بلکہ اس پورے گاؤں میں ان جیسا انصاف پسند ہے ہی نہیں۔ میں اس لیے ان کے پاس جاتی ہوں اور انہوں نے کبھی میرے مسئلے کا حل غلط نہیں نکالا۔ اس نے یہ بات بڑی سمجھداری سے کہی تھی۔ میر احد اس کے جواب پہ بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ یہ تو وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس کی انصاف پسندی پورے گاؤں میں مشہور تھی، لیکن آج اس نے کیا کیا تھا؟ ایک بے قصور کی زندگی برباد کر دی۔ اسے وہ خود جہنم میں لے آیا۔ حورب کو مار کھاتے دیکھ کر وہ خاموش رہا۔ اس کی انصاف پسندی اب کہاں چلی گئی؟ اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہونے لگے تھے۔ اسے لگا وہ اب اگر نہ لٹا تو کبھی پلٹ نہیں سکے گا۔ حورب کا اس کے سامنے یہ حال کیا جا رہا تھا، تو اب وہ کس حال میں ہوگی؟ اس سوال کے آتے ہی وہ وہاں رک نہ سکا۔ میر احد تیزی سے گاڑی میں بیٹھا اور حویلی کے لیے پلٹ گیا۔ سائیں آپ آ گئے؟ کشمالہ ساجدہ کو سلا کر کمرے سے نکل رہی تھی۔ انہیں سلانے میں اسے بڑی تکود کرنی پڑی تھی، لیکن وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ جب وہ کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی
تو میر راحت کو دیکھ کر رک گئی۔ حورب کہاں ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو کشمالہ احد کے منہ سے سننا نہیں چاہتی تھی۔ میں آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ بازل کی موت کے بعد یہ پہلی رسوائی تھی جو اس گھر میں تیار ہوئی تھی، ورنہ چولہے بجھا دیے گئے تھے۔ کشمالہ نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے احد کی بات سنی ہی نہیں۔ اونچی قامت، چوڑے فراغ سینے والا میر احد اسے اسپاٹ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے کشمالہ؟ اس نے اپنے ہاتھ پہ زور دیا۔ اسے عادت نہیں تھی باتیں دہرانے کی۔ کشمالہ نے اس کی بات بے چینی سے پہلو بدلا۔ آپ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں بابا سائیں۔ میر احد نے آگے بڑھ کر سختی سے کشمالہ کا بازو دبوچا۔ تم شادی شدہ کے اتنے سالوں میں بھی یہ نہیں سمجھ پائے کہ میر احد کو باتیں دہرانے کی عادت نہیں؟ اس کی انگلیاں کشمالہ کے بازو کے گوشت میں پیوست ہو رہی تھیں۔ کشمالہ نے خوف اور تکلیف سے احد کو دیکھا۔ وہ بول بھی نہ سکی۔ اس نے احد کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہی اوپر کی جانب اشارہ کر دیا۔ احد نے اسے دھکیلنے کے انداز سے چھوڑا اور سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ کشمالہ سے وہاں رکا نہ گیا اور اس کے پیچھے لپکی تھی۔ تاک کی آتی روشنی نے دم توڑ دیا تھا۔ اس کمرے میں کاٹ، کباڑ اور حورب سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گئے تھے۔ اس کا ہاتھ دروازہ پیٹ پیٹ کر شل ہو گیا تھا۔ وہ اب خوف سے سمٹ کر ایک کونے سے لگی بیٹھی تھی۔ اس کی زبان پہ بس ایک ہی کلمہ تھا، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی آواز مدھم اور مسمل تھی۔ وہ اتنا روئی اور چلائی تھی کہ اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ گلے اور سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ خون کی لکیر ویسے ہی ماتھے سے گال تک دکھائی دیتی تھی۔ تبھی حورب نے کمرے کے دروازے کے باہر قدموں میں کی چاپ سنی۔ نہ جانے اس میں کہاں سے ہمت آئی تھی کہ وہ تیزی سے اٹھی۔ ابھی وہ دروازہ دوبارہ بچاتی کہ وہ ایک دم سے کھل گیا۔ سامنے میر احد تھا اور میر احد کے پیچھے پوری حویلی کی روشنی تھی۔ اس کا سایہ حورب تک جاتا تھا۔ حورب نے گہری سانسیں بھرتے اسے دیکھا، پھر وہ بغیر سوچے سمجھے بھاگ کر احد کے سینے میں لپٹ گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے بھیج دیں آپ۔ وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ اس نے احد کی قمیض کو مضبوطی سے مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ اتنی دہشت سے احد کے سینے سے لگی تھی۔ احد ساکت رہ گیا۔ پہلا لمس تھا جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے حورب کے دونوں بازو پکڑے، اسے اپنے سامنے کیا۔ مجھے جانے دیں، مجھے آپ کی بیوی نہیں بننا، مجھے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ معصومیت سے بول رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میر احد کے دل میں ٹھیس اٹھی۔ اس لڑکی کو کس بات کی سزا مل رہی تھی؟ تم چلو میرے ساتھ۔ اس نے حورب کی بات کو نظر انداز کیا اور اس کی کلائی تھام کر آگے بڑھنے لگا۔ کشمالہ سیڑھیاں عبور کر کے جب اوپر آئی تھی تو اس نے حورب کو میر احد کے سینے سے لگے دیکھ لیا تھا۔ وہ ششدرہ رہ گئی تھی۔ جب وہ سنبھلی، وہ آگ کی طرح بھڑک گئی۔ اب احد کو اپنے مشترکہ کمرے کی جانب حورب کے ساتھ بڑھتے دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا۔ یہ میرا کمرہ ہے۔ احد چوکھٹ پہ ہی رک گیا۔ اس نے پلٹ کر کشمالہ کو دیکھا جس کا تنفس بے ترتیب اور بھاری تھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے حورب کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ پلٹ کر کشمالہ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ سائیں، آپ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہ ہمارے بازل کے قاتل کی بہن ہے۔ اس کی حیثیت نہیں ہے کہ اسے عزت دی جائے۔ آپ اصول توڑ رہے ہیں، یہ ونی ہے۔ کشمالہ کی چلتی زبان کو تالا اس وقت لگا تھا جب میر احد نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ تم آج اتنا بول لیں، آئندہ نہیں۔ کشمالہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس بات کا فیصلہ میں کروں گا۔ تم حورب کے لیے کھانا لاؤ۔ کشمالہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں؟ وہ پوری بات بھی نہ کہہ سکی۔ تمہیں ایک بار میں بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اب کی بار چلایا تھا۔ کشمالہ کانپ گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹی تھی۔ میر احد حورب کو کمرے میں لے گیا تھا۔ حورب کو بیڈ پہ بٹھایا اور نرمی سے آنکھیں جھپکیں۔ وہ حورب کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے غلط سوچا تھا۔ وہ اپنے بھائی جیسی نہیں تھی۔
وہ بے قصور تھی۔ وہ غنی کی سزا حورب کو کیسے دے سکتا ہے؟ وہ تو حورب کے چھوٹے چھوٹے مسئلے میں ناانصافی نہیں کرتا تھا، اب تو پھر اس کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ تھا۔ وہ کیسے حورب کے ساتھ ناانصافی کر سکتا تھا؟ میر احد نے اس کے ماتھے کو صاف کیا اور اس کا چہرہ دھلوایا۔ اتنے میں کشمالہ کھانا لے آئی۔ حورب نے جلدی جلدی کھانا کھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ دوپہر سے بھوکی تھی۔ وہ بھوک کے معاملے میں بہت کچی تھی۔ اس سے بھوک برداشت نہیں ہوئی۔ اسے یوں دیوانہ وار کھاتے دیکھ کر میر احد کے دل میں تکلیف پھیلنے لگی تھی۔ کشمالہ کونے میں کھڑی حورب کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس لڑکی سے چڑ ہو رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اب تک حورب کو ختم کر دیتی۔ وہ کشمالہ کی جگہ پر بیٹھی تھی اور یہاں کشمالہ کو محسوس ہو گیا تھا کہ اس پہ دوسری عورت آ چکی ہے، ایک جوان، حسین اور بے عیب عورت، جو اگر میرے عہد تک رسائی حاصل کر لے تو وہ اس حویلی کو وارث دے پائے گی، جو کہ کشمالہ نہیں کر سکی۔ اس نے اپنے لاکھ طرح کے علاج کروا لیے تھے، لیکن امید پھر بھی صفر تھی۔ عہد کی ماں اس کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی، کیونکہ انہیں اس خاندان کا وارث چاہیے تھا۔ ان کی نظر میں کشمالہ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر بازل کی موت نہ ہوتی تو اب تک عہد کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر چکی ہوتی۔ بازل کی موت سے کشمالہ کو کوئی افسوس نہیں ہوا تھا، لیکن سکون ضرور ہوا تھا کہ اب شاید اسے کچھ اور عرصہ مل جائے گا کہ وہ اپنا علاج کروائے۔ پر قسمت نے اس کے ساتھ کیسا انوکھا کھیل کھیلا تھا۔ وہ کشمالہ ہل کر رہ گئی تھی۔ میر احد کی نرم دل سے وہ بھی واقف تھی۔ اگر میر احد نرم دل نہ ہوتا تو وہ کب کا کشمالہ کو چھوڑ چکا ہوتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کشمالہ کا پورا ساتھ دیتا تھا، لیکن اب کشمالہ کو اپنی جڑیں اکھڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ اسے حورب سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بے شک وہ 15 سال کی تھی، لیکن ان کے خاندان میں تو عمر دیکھ کر شادی نہیں کی جاتی۔ کشمالہ خود 16 کی تھی، جبکہ اس کی 22 سالہ میر احد سے شادی ہو گئی تھی۔ اگر خدا اسے اولاد سے نواز دیتا تو وہ 17 سال کی عمر میں ماں ہی بن جاتی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں کسی کو اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گی۔ وہ عجیب خوف میں مبتلا ہوتی ہڑبڑائی تھی۔ اس کی سوچ بہت آگے کی تھی۔ وہ عہد کو حورب کے ساتھ نرمی نہیں کرنے دے گی۔ اس نے ٹھان لی تھی اگر وہ بابا سائیں اور ماجی کو سب بتا دے تو یہ بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ بابا سائیں اور ماجی کا دکھ تازہ ہے، وہ عہد کی طرح نرم نہیں پڑیں گے۔ اگر وہ کشمالہ کے ساتھ مل گئے تو کھیل کشمالہ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ وہ اپنے خیالوں میں اس حد تک کھو چکی تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ میر احد اسے پکار ہے۔ میر احد نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی تھی۔ میں تم پہ اعتبار کر رہا ہوں، تم حورب کا خیال رکھو گی، وہ مان سے بولا تھا۔ کشمالہ نے گردن موڑ کر بیڈ پہ لیٹی حورب کو دیکھا۔ اس کا دل کیا وہ حورب پہ تھوک دے، لیکن وہ مسکائی اور اس نے سر ہلایا۔ میں آپ کا اعتبار نہیں توڑوں گی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حورب کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ عہد نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بس خاموشی سے باہر کی جانب پلٹ گیا۔ کشمالہ اس کے جانے کے بعد قدم قدم چلتی حورب کے سراہنے آئی۔ یہ تمہاری زندگی کی آخری پرسکون نیند ہے، اس کے بعد کبھی تمہیں یہ نیند نصیب نہیں ہوگی۔ اس نے تنفر سے حورب کو دیکھا اور کمرے کی لائٹس بجھا دیں۔ اگلی صبح اسے کسی نے بے دردی سے بازو سے دبوچ کر اٹھایا اور دھکا دیا۔ حورب دیوار سے ٹکرائی تھی، وہ چلا بھی نہ سکی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، اسے ایک دم سے کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ وہ دیوار کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے ساجدہ کھڑی تھی، جن کے تاثر بے حد غیر انسانی تھے۔ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے حورب کو دیکھ رہی تھی۔ میرے بیٹے کو کھا جانے کے بعد تو اتنی پرسکون کیسے سو سکتی ہے؟ تم لوگوں نے ہماری نیند حرام کر دی، ہمارا سکون چھین لیا، میرا بازل چھین لیا، اور یہاں بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی ہو۔ حورب بے ساختہ سمٹ گئی۔ ساجدہ نے پوری قوت سے چلا کر کشمالہ کو پکارا تھا، جو قصدن نیچے کچن میں تھی۔ اس کی پکار پہ وہ اڑے ہوئے رنگوں سے اوپر آئی۔ اس بدذات کو یہاں کون لایا؟
میر آہد کہاں ہے؟ تم نے اسے اپنے کمرے میں سلایا؟ میر آہد تو ایسا نہیں کر سکتا۔ ضرور تمہاری ممتا جاگی ہوگی اور تمہیں اس پہ رحم آ گیا ہوگا۔ کشمالہ کا دل کیا کہ وہ اس بات پہ کہکا لگائے۔ اس کی ممتا ابھی اتنی اندھی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے جذبات پہ قابو پاتی، چہرے پہ خوف لاتی، ابھی کچھ کہتی کہ اسے میر آہد کی بھاری آواز اپنے عقب سے سنائی دی۔ حورب کو میں یہاں لایا، کشمالہ کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ ساجدہ ساکت رہ گئیں۔ انہوں نے صدمے سے سر نامے ہلایا۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس سوال کا جواب اس نے اپنے بابا سائیں کے سامنے لاؤنج میں حورب کو اپنے پاس کھڑا کر کے کیا تھا۔ بازل کی موت کا کوئی مرہم نہیں کر سکتی حورب۔ حورب کو ونی میں آپ سب لے کر آئے۔ میں خاموش رہا، جبکہ مجھے اس وقت بولنا چاہیے تھا، لیکن شاید میں صدمے میں تھا اس لیے ہو نہیں سکا۔ لیکن ابھی میں ہوش میں آ گیا ہوں۔ حورب ونی ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی نہیں ہوگی۔ اس سب میں اس کا رتی برابر بھی قصور نہیں ہے، اور ہمارے خاندان کے یہ اصول ہیں ہی نہیں کہ ہم ایک بے گناہ پر ظلم کریں۔ اپنی بکواس بند کرو میر آہد، اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ شجاعت دھاڑے تھے۔ میر آہد نے انہیں سنجیدگی سے دیکھا۔ ناانصافی تو میں آپ کے چاہنے سے بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میر شجاعت سے اور ضبط نہ ہوا۔ انہوں نے میر آہد کو گریبان سے پکڑا۔ تم نے یہ شادی اسی لیے کی تھی تاکہ تم اس لڑکی کے وفادار بن جاؤ؟ تم غدار ہو۔ وہ اشتعال سے گویا ہوئے تھے۔ حورب پھر سے آہد کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اس نے پیچھے سے آہد کی قمیض کو تھاما ہوا تھا۔ یہ بات آہد نے محسوس کر لی تھی، لیکن ابھی وہ اپنے بابا سائیں کی جانب متوجہ تھا۔ وہ اپنے بابا سائیں کی بات مان گیا۔ ہاں، میں نے اسی لیے حورب سے شادی کی تھی تاکہ میں اسے آپ سے بچا سکوں۔ اور اب اس نے اپنے سائیں کا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹایا۔ حورب کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ میری بیوی ہے، اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ حویلی کے تمام لوگ صدمے سے میر آہد کو دیکھنے لگے تھے۔ کشمالہ کو لگا وہ کبھی ہل بھی نہیں سکے گی۔ تو جو کچھ وہ رات کو سوچ رہی تھی سب ٹھیک تھا؟ میر آہد نے جان بوجھ کر حورب سے شادی کی تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے دیوار کو تھام لیا۔ میر آہد کی بات نے جو سکوت سب پہ طاری کیا تھا اسے ختم ہونے میں وقت لگا تھا۔ شجاعت آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم اپنے بھائی کی موت بھول سکتے ہو؟ میں نہیں بھول سکتا۔ وہ میرا خون تھا، اس کا بدلہ تو میں اسی سے لوں گا۔ تم دیکھتے جاؤ میں کیا کرتا ہوں اس لڑکی اور اس کے خاندان کے ساتھ، انہوں نے تنبیہ کرتے لہجے سے کہا تھا۔ آہد خاموش رہا۔ اس نے اب کی بار ہاتھ پیچھے لے جا کر حورب کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں نے بھی آپ سب کو اپنی بات کہہ دی ہے۔ حورب کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے اب کی بار اپنے ایک ایک لفظ پہ زور دیا تھا۔ ساجدہ نے اسے دیکھا اور زخمی آواز میں بولی، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تمہارے ارادے یہ ہیں تو میں تمہارے باپ کی شادی اس لڑکی سے کروا دیتی۔ آہد کو ان کی بات پہ جھٹکا لگا تھا۔ وہ بس ان کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ حورب کے ابا بھی اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ میر آہد حورب کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا۔ اگر وہ غنی کو ان کے حوالے کر دیتے تو وہ لوگ غنی کو عبرتناک موت دیتے، کیونکہ وہ قصوروار تھا۔ لیکن حورب بے قصور تھی، اور میر آہد کسی بے قصور کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حورب کے بابا اپنے فیصلے پہ بے حد مطمئن تھے۔ ان کے لیے سانپ بھی مر گیا تھا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ حورب سے انہیں محبت تھی، لیکن غنی نے ان کی نسل آگے بڑھانی تھی، اس لیے انہیں حورب کو ونی میں دے کر دکھ ضرور ہوا تھا، پر صدمہ نہیں ہوا تھا۔ اور دوسری جانب حورب دن رات انہیں یاد کر رہی تھی۔ میر آہد اس پہ پوری توجہ رکھتا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت گھر میں رہتا تھا۔ حورب اس کے پیچھے پیچھے ڈری ڈری پھرتی رہتی تھی۔ وہ باہر جاتا تھا تو اسے کمرے میں لاک کر کے جاتا تھا، تاکہ اس کے جانے کے بعد بھی کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حورب عہد پہ دباؤ ڈالنے لگی تھی کہ وہ حورب کو اس کے گھر بھیج دے، وہ مل کر آ جائے گی۔ لیکن اس معاملے میں میر آہد بے بس تھا۔ وہ حورب کو سمجھا بجھا دیتا تھا، لیکن یہ مستقل حل نہیں تھا۔
اور پھر وہ کچھ دوسرے کاموں میں بھی مصروف تھا۔ اس کی تلاش غنی تھا، وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ جیسے ہی غنی اسے ملے گا وہ حورب کو جانے دے گا، لیکن غنی کا کوئی سراغ نہیں ملتا تھا۔ انہی دنوں ایک واقعہ ہوا، اسے شہر جانا تھا کچھ دنوں کے لیے۔ وہ حورب کی ذمہ داری کشمالہ کو دے کر گیا تھا۔ ابھی تک وہ کشمالہ کی سچائی سے واقف نہیں تھا کہ وہ حورب کے لیے دل میں کتنی نفرت رکھتی ہے، کیونکہ کشمالہ بہت صفائی سے کھیل رہی تھی۔ اس نے عہد پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ مجھے کچھ زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں، تم نے حورب کا دھیان رکھنا ہے، اسے بابا سائیں اور ماں جی سے دور رکھنا۔ بات تمہارے بس کی نہ رہے تو تم نے مجھے فوراً اطلاع کرنی ہے۔ اسے سمجھا کر گیا تھا تو کشمالہ مان گئی تھی، لیکن اگلے ہی دن اس نے حورب کو جان بوجھ کر کچن میں ملازماؤں کے ساتھ کھڑا کر دیا اور خود انجان بنی گھومتی رہی۔ ساجدہ نے جب حورب کو کچن میں دیکھا تو بازل کی موت کا غم اور غصہ ایک بار پھر ان کی رگوں میں لاوا بن کر پکنے لگا۔ وہ تیزی سے اندر گئیں اور حورب جو چولہے کے پاس کھڑی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے توے پہ رکھ دیا۔ چاہے تیرا اس میں قصور ہے یا نہیں، لیکن تیری رگوں میں بھی انہی کا گندا خون دوڑتا ہے جنہوں نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ میں تجھے ایسے نہیں چھوڑوں گی۔ حورب درد سے بھلک رہی تھی، لیکن ساجدہ نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ ان کا غصہ پل پل بڑھتا جا رہا تھا۔ انہوں نے حورب کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ کشمالہ نے بند دروازے کو سرد مسکان دیکھا، پھر وہ فون کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ ایسے بٹن دبا رہی تھیں جیسے اسے موبائل استعمال کرنے کا تجربہ ہی نہیں۔ وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھیں، جب تک میر عہد شہر سے اطلاع ملنے کے بعد لوٹے گا ماں جی حورب کو ادمویا کر چکی ہوں گی۔ اس نے فون کان سے لگا لیا تھا۔ وہ ڈری ہوئی آواز سے اپنی بے بسی کی کہانی سنا رہی تھی جو ابھی وہ حورب کو چھڑواتے ہوئے ہٹی تھی۔ میر عہد نے اس کی پوری بات سنتے ہی کال کاٹ دی تھی۔ وہ واپس آ رہا تھا، لیکن تم وقت پہ پہنچ نہیں پاؤ گے۔ میری خواہش ہے کہ آج اماں جی اس سپولی کو جان سے مار دیں۔ اس نے دل سے یہ دعا کی تھی۔ حورب کی چیخیں اسے سرور میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ اپنے لیے چائے بنوا لائی تھی۔ لاؤنج میں صوفے پر ٹانگ بر ٹانگ جما کر وہ بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ اس کے جسم میں سکون سرایت کر رہا تھا۔ جس وقت وہ گھر پہنچا در حقیقت حورب اس حال میں بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر عہد کو تھام سکتی۔ وہ آنکھیں موندے تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ جا بجا تھپڑوں کے نشان اور نیل تھے۔ عہد کی روح لرز گئی۔ کشمالہ لاؤنج میں حورب کے پاس بیٹھی رو رہی تھیں۔ عہد کے آنے سے چند منٹ پہلے ہی وہ یہاں بیٹھی تھیں۔ اماں جی کمرے میں اب سکون سے بیٹھی گہری سانسیں بھر رہی تھیں۔ ان کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ عہد چلایا، حورب! اس کی آواز اتنی اونچی تھی پوری حویلی لرز گئی۔ وہ بھاگ کر حورب کے پاس آیا تھا۔ اس نے کچھ بھی کہے بغیر اسے اٹھایا اور ہسپتال لے کر جانے لگا، لیکن پھر رک گیا۔ گاؤں میں ہسپتال نہیں تھا۔ شہر اگر وہ لے کر گیا تو وہاں ڈاکٹرز لازمی حورب کی اس حالت کی وجہ جاننا چاہیں گے۔ تب عہد کیا بتائے گا؟ اس لیے وہ جاتے جاتے رک گیا اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس نے اپنے ایک دوست جو کہ ڈاکٹر تھا اسے کال کر دی تھی۔ وہ کچھ دیری میں آ گیا تھا۔ اس نے حورب کے زخموں پہ دوائی لگا دی تھی۔ جلے ہوئے ہاتھ پہ پٹی کر کے اس نے میر عہد کو کچھ دوائیوں کا بتایا اور بغیر کسی سوال کے چلا گیا۔ میر عہد اس کے جانے کے بعد دوبارہ دروازہ بند کرتا نیچے آیا تھا۔ ماں جی لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھی تھیں۔ آپ میری مشکلات میں مزید اضافہ کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا بھی تھا حورب کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا، لیکن ماں جی یوں ظاہر کر رہی تھیں جیسے انہیں سنائی ہی نہیں دے رہا۔ میر عہد نے ان کے لبوں پہ سرد مسکان دیکھی تو خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو کرنا کر لیا، اب میں کروں گا جو بھی کروں گا۔ آپ اب حورب کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گی۔ ماں جی نے اس کی بات پہ اسے نفرت سے دیکھا۔ وہ لڑکی مجھے زہر لگتی ہے۔ میں اسے آج جان سے مارنا چاہتی تھی، لیکن پھر سوچا کہ ایسے اس کو سکون آ جائے گا، اور میں اسے سکون سے ہی تو رہنے نہیں دینا چاہتی۔ ابھی تو شروعات ہیں عہد، تم دیکھنا۔ عہد نے ان کی بات کاٹی۔ اب آپ دیکھیں گے۔ اس کا لہجہ دھمکی امیز تھا۔ وہ اوپر چلا گیا تھا۔ ماں جی نے اس کی بات پہ زیادہ توجہ نہ دی۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ سے سامنے دیوار کی جانب دیکھنے لگی تھیں، جہاں پہ بازل، شجاعت اور میر عہد کی ایک ہی فریم میں تصویر لگی تھی۔
ان کا خاندان کتنا خوشحال تھا، لیکن حورب کے بھائی کی وجہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس نے کشمالہ سے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ حویلی میں وہ زیادہ سے زیادہ رہا کرتا تھا۔ اگلے بہت دن وہ کہیں بھی نہ جا سکا۔ جو کام وہ کر رہا تھا اس میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ وہ گھر والوں کو کیسے سمجھائے کہ وہ غنی کی تلاش میں ہے؟ اگر اس نے یہ بات گھر بتاتی تو ملازموں کے ذریعے حورب کے والد تک بھی یہ بات پہنچ جائے گی، اور وہ لوگ چوکنے ہو جائیں گے، جو کہ احد نہیں چاہتا تھا۔ حورب کی طبیعت دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتر ہو گئی تھی۔ اس حویلی میں اگر وہ کسی کے قریب رہ کر تحفظ محسوس کرتی تھی، وہ احد تھا۔ اس کی زندگی آہستہ آہستہ احد کے گرد طواف کرنے لگی تھی۔ احد نے اس کے لیے اوپر اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ سیٹ کرا دیا تھا۔ وہ اب وہاں رہتی تھی۔ احد رات میں اس کمرے میں تب تک رہتا جب تک حورب سو نہ جاتی۔ وہ سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ جاتا تھا اور حورب لیٹے ہوئے اسے تکتی رہتی۔ پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگتی، اسے پتہ ہی نہ چلتا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھتی تھی تو احد کمرے میں ہی موجود ہوتا تھا۔ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بکھرے بالوں سے وہ کمرے میں اسی جگہ بیٹھا ہوتا تھا جہاں وہ رات میں بیٹھتا تھا۔ شاید وہ اپنے کمرے سے صبح ہوتے ہی یہاں آ جاتا تھا۔ اس شام وہ صوفے پر بیٹھا اپنے موبائل کی جانب متوجہ تھا کہ حورب دھیرے سے اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میر احد نے چہرہ اٹھایا۔ مجھے میرے گھر جانا ہے احد۔ وہ یہ تو جان ہی گئی تھی کہ ان کے رشتے کی اب کیا نوعیت ہے۔ وہ سمجھدار تھی۔ 9ویں کے ابھی اس نے پرچے دیے تھے۔ اب وہ اگر اسکول جا رہی ہوتی تو وہ 10ویں میں ہوتی۔ اس کا قد اونچا اور رنگت گوری تھی۔ جسامت سے وہ بے حد نازک لگتی تھی۔ اس کی ناک اور رخسار ہلکے سے گلابی، ہر وقت تیار رہتے تھے، اور جب وہ اداس یا رونے کی تیاری کر رہی ہوتی تو اس گلابی رنگت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ باریک لب، مومی چہرہ اور غزالی آنکھیں جو اماوس کی رات جیسی بھری اور اداس تھیں۔ جب بھی وہ احد کے سامنے کھڑی ہو کر کوئی بات کرنے لگتی تھی تو بار بار اپنی مخروطی انگلیوں کو چٹاکتی اور اٹک اٹک کر اپنی بات مکمل کرتی تھی۔ وہ شاید احد سے بھی ڈرتی تھی، ایسا احد کو لگتا تھا۔ وہ بے حد سنجیدہ مرد تھا۔ اس کے چہرے پہ ہر وقت سنجیدگی ہی رہتی تھی۔ پھر کچھ اس کی گہری مونچھیں اور شیو تھیں جس سے اس کی شخصیت اور بھی روبدار لگتی تھی۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا تھا۔ وہ زیادہ تر سفید کاٹ کے سوٹ میں ملبوس ہوتا تھا۔ اب بھی وہ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تمکنت سے بیٹھا حورب کو دیکھ رہا تھا، جو ہلکے نیلے فراک میں ملبوس اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ تم یہ ضد کیوں نہیں چھوڑتی؟ کیا تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہوا کہ تم اس گھر میں کس وجہ سے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں یہاں سے جانے دیا جائے گا؟ وہ غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا لہجہ سخت تھا۔ حورب کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اسے لگا وہ رو دے گی۔ آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ احد کو اس کی طاقت کا بتا رہی تھی کہ اس کے اختیار میں سب ہے۔ احد کے لبوں پہ نہ جانے کیوں تلخی بھر گئی۔ میں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میں کچھ کروں گا نہیں۔ جن لوگوں نے تمہیں یہاں بھیجنے کے بعد ایک بار بھی تمہاری خیریت دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کے گھر میں تمہیں کبھی جانے نہیں دوں گا۔ تمہارے لیے وہ سب مر چکے ہیں، جیسے تم ان کے لیے مر گئی ہو۔ وہ کہہ کر کھڑا ہوا تھا۔ حورب 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ احد جانے لگا، لیکن اسے لگا وہ جا نہیں سکے گا۔ حورب آہستگی سے اس کے قریب ہوئی، اس کی پشت سے لگ گئی۔ اس کے ہاتھ پیچھے سے احد کے سینے پہ تھے۔ وہ اسے سختی سے تھام کر اس کی پشت سے چہرہ لگائے رونے لگی تھی۔ یہ دوسری بار ہوا تھا جب میر احد نے اپنی اس بیوی کا لمس محسوس کیا تھا، اور اس شدت سے کیا تھا کہ اس کا دل عجیب طریقے سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے اپنے آپ سے خوف آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے حورب کو دور کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے بعد وہ کتنی ہی راتیں سو نہیں سکا تھا۔ ایک ہی خیال بار بار اس کے دل میں آ رہا تھا، وہ کب تک ایسے حورب کی رکھوالی کرتا رہے گا؟ اسے اس سب کا کوئی مستقل حل نکالنا تھا، اور جو حل اس کے ذہن میں آ رہا تھا وہ اس کی نیند چرا چکا تھا۔ وہ کیسے حورب کے قریب جائے گا؟ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ یہ سب وہ حورب کو تکلیف دے گا۔ دل میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا۔ احد بے چینی سے بیٹھ گیا۔ وہ احتیاط سے اٹھا، کشمالہ پہ کمبل برابر کرتا وہ کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کھلی کھڑکی سے تازہ ہوا اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے چند گہرے گہرے سانس لیے۔ میں حورب کو تکلیف نہیں دے رہا،
میں بس اسے اس حویلی میں وہ اہمیت دلانا چاہتا ہوں جو کہ اس کا حق ہے۔ وہ میر احد کی بیوی ہے تو اسے میر احد کی بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ سارے آرام ملنے چاہئیں جو کشمالہ کو مل رہے ہیں، وہ جس بھی وجہ سے اس حویلی میں آئی ہو۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ میری بیوی ہے۔ اس نے اس پوری رات خود کو سمجھایا تھا۔ مشکل تھا لیکن یہی آخری حل تھا۔ جتنی خواہش اس کے وارث کو دیکھنے کی اس کے والدین کے دل میں تھی، اتنی میر احد کے خود کے دل میں بھی تھی۔ اگر حورب اسے وارث دے دے تو ضرور اسے اس کا اصل مقام مل جائے گا۔ اگلی رات جب وہ حورب کے کمرے میں جانے لگا تو اس نے کشمالہ کو کہا، دروازہ بند کر لو کشمالہ۔ کشمالہ چونکی۔ کیوں؟ اس نے ڈوبتے دل سے پوچھا۔ میں حورب کے کمرے میں سوؤں گا۔ کشمالہ کو لگا اس کے سر پہ چھت آ گری ہے۔ وہ ششدر رہ گئی۔ نہیں نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ ونی ہے سائیں، وہ تو… میر احد پلٹا۔ وہ میری بیوی ہے جیسے تم ہو، اس کا بھی مجھ پہ پورا حق ہے جیسے تمہارا ہے۔ میں تمہارے حقوق پورے کرتا ہوں، اب حورب کے حقوق پورے کرنے کی باری ہے۔ تم دروازہ بند کر لو۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ کشمالہ کو لگا وہ ہار گئی ہے۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی تھی کہ وہ دروازہ بند کر لے، وہی بیٹھتی چلی گئی۔ میر احد کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے کچھ خاص محسوس نہیں ہوا، لیکن جب وہ بیڈ پہ آیا تو حورب ایک دم سے اٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں حورب گھبرا رہی تھی۔ ہاں تم لیٹ جاؤ میرے پاس۔ وہ اس کا بازو تھامنے لگا، لیکن حورب سمٹ گئی۔ میں کیسے؟ تم میری بیوی ہو، مجھے تمہارے حقوق پورے کرنے ہیں۔ وہ سیدھا مدعے پہ آیا تھا۔ حورب سمجھ نہ سکی، لیکن جب احد نے اسے بیڈ پہ لٹایا اور اس کے دوپٹے کو سرکانے لگا تو حورب بے ساختہ اسے دھکیل کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ چلے جائیے یہاں سے۔ میر احد بہت مشکل سے خود کو اس چیز کے لیے تیار کر کے آیا تھا، لیکن اب حورب اسے خود کے قریب نہیں آنے دے رہی تھی تو وہ اپنا قابو خود سے کھونے لگا۔ اس نے بیڈ سے اٹھ کر حورب کا بازو دبوچا اور اسے سختی سے اپنے قریب کیا۔ ونی میں آئی لڑکیاں وارث پیدا نہیں کرتیں، لیکن یہ میرا احسان سمجھو کہ میں تمہارے ساتھ یہ سب کرنے پہ خود کو راضی کر چکا ہوں۔ دعا کرو کہ تم جلدی ماں بن جاؤ، ورنہ یہ حویلی کے لوگ تمہاری زندگی جہنم کر دیں گے۔ میر احد نے 15 سالہ حورب کو سرخ آنکھوں سے دیکھ کر بے تاثر لہجے سے کہا تھا۔ حورب کی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا تھا۔ جس مرد کے مقابل وہ کھڑی تھی وہ حورب سے پورے 15 سال بڑا تھا۔ حورب اس مرد کے سامنے چھٹانک بھر کی بھی نہیں لگتی تھی۔ میر احد کے سر پہ جنون سوار تھا۔ اس نے حورب کے خوف کی پرواہ کیے بغیر اسے بیڈ پہ پٹکا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ اگلی صبح اس کا پورا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ پوری رات اس پہاڑ جیسے مرد کی شدتیں برداشت کرنے کے بعد اب وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی روح میں درد سفر کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی اور سرخ ہو رہی تھیں، لیکن اس کے چہرے پہ جو رباب اس وقت تھا وہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ میر احد کی جس وقت آنکھ کھلی، حورب اس کے پہلو میں ویسے ہی لیٹی دھیرے دھیرے سسک رہی تھی۔ میر احد نے اسے کروٹ موڑ کر دیکھا اور بغیر کچھ بھی کہے اسے اپنے قریب کیا اور نرمی سے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے کیا کیا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ جو آئے گا اس سے حورب کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اس نے کوئی صفائی نہیں دی تھی۔ وہ حورب کو سینے سے لگائے لیٹا رہا، پھر کچھ دیر بعد اٹھا، فریش ہوا اور کمرے سے چلا گیا۔ حورب، آج رات کی طرح تم دوبارہ مجھے غصہ نہیں دلاؤ گی، ورنہ نتیجے کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ وہ نرمی سے تنبیہ کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ کمرے میں آنے پہ جب اس نے کشمالہ کو دیکھا تو وہ ٹھٹک گیا۔ وہ بکھری ہوئی بیڈ پہ لیٹی تھی۔ احد کے کمرے میں آتے ہی وہ بھاگ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ میں پوری رات سو نہیں سکی، آپ دوبارہ مت جائیے گا۔ احد نے کوئی جواب بھی نہ دیا۔ اسے آہستگی سے خود سے دور کیا اور اپنا کچھ ضرورت کا سامان لے کر باہر چلا گیا۔ کشمالہ اس کی نکھری رنگت دیکھ کر جان گئی تھی کہ وہ حورب کو اس کا حق دے چکا ہے۔ میں حورب کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں اسے میری زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی۔ وہ ہذیانی انداز میں اپنے بال نوچ کر ہڑبڑا رہی تھی۔ جو کھیل اس نے رچایا تھا اتنی بری طرح ختم ہوگا
اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ حورب کو نقصان پہنچانے کی وجہ بنتی رہی۔ اگر وہ حورب کا خیال رکھتی اور حورب حفاظت سے رہتی تو شاید آج یہ نہ ہوتا، لیکن وہ اپنے کھیل میں لگی رہی اور ابھی بھی وہ رکی نہیں رہی تھی۔ وہ خود کو اور برباد کرنے کی پلاننگ کرنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ میر آہد بھی اتنا ہی غافل ہے جتنا پہلے تھا۔ دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے۔ میر آہد اور حورب کے ساتھ رہنے کی خبر سبھی کو پتہ چل گئی تھی۔ تم یہ سب ٹھیک نہیں کر رہے، ماں جی نے اسے کہا تھا۔ اب کی بار میر آہد نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ سن ہی نہیں رہا۔ وہ خاموش رہا، اور جس دن وہ بولا اس دن سارے دم سادے رہ گئے۔ حورب میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ ایک جملہ پوری حویلی میں کتنی ہی دیر تک باز گشت کرتا رہا تھا۔ میر شجاعت اور ساجدہ نے اسے بے یقینی سے دیکھا اور کشمالہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے لگا اس کے پیروں سے زمین کھینچی جا رہی ہے۔ حورب سمٹی ہوئی میر آہد کے پہلو میں کھڑی تھی۔ وہ لوگ ابھی شہر سے تصدیق کروا کر آئے تھے۔ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ونی تھی؟ میر آہد یہ تم نے کیا کر دیا؟ ساجدہ نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ میر شجاعت کچھ بھی نہ بول سکے۔ میر آہد دھیرے سے آگے بڑھا۔ ماں جی، حورب میری بیوی تھی اور اب یہ میرے ہونے والے وارث کی ماں بننے والی ہے۔ آپ یہی چاہتی تھی نا کہ آپ اس حویلی کے وارث کو دیکھیں؟ کیا پتہ اللہ ہمیں ہمارا بازل واپس دے دے۔ ساجدہ نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر آہد کو دیکھا۔ وہ گھٹنوں کے بل ماں کے سامنے بیٹھا تھا۔ ساجدہ کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس نے گردن ترچھی کر کے حورب کو دیکھا۔ میر، بازل واپس آ جائے گا؟ میر آہد نے اپنی ماں کے اس سوال پہ اسے تکلیف سے دیکھا۔ اللہ نے چاہا تو۔ میر شجاعت دھیرے سے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ ساجدہ نے دوبارہ چہرہ جھکا لیا تھا، لیکن ان کے کانپتے ہاتھ میر آہد کے سر پہ تھے۔ انہوں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ مجھے میرا بازل لا دو۔ وہ اب کی بار زاروں قطار رونے لگی تھیں۔ میر آہد نے انہیں کھڑے ہو کر اپنے سینے سے سختی سے لگا لیا تھا۔ حورب وہیں کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی اور کشمالہ کی نگاہیں حورب پہ تھیں۔ وہ اس لڑکی کو کبھی وارث کی ماں نہیں بننے دے گی۔ جتنی دیر ہونی تھی، لیکن اب وہ اور دیر نہیں کرے گی۔ اسے بس کسی طرح میر آہد کو اپنے اعتماد میں لینا ہے اور حورب کو اکیلے میں باہر لے کر جانا ہے۔ باقی کا سارا نظام تو وہ بہت پہلے کر چکی تھی۔ میر آہد ٹھیک کہتا تھا کہ اگر حورب امید سے ہو گئی تو اس حویلی کے مکین بدل جائیں گے۔ ماں کا انداز سر تھا، لیکن ان کے اندر سے بدلے کا جنون نکل گیا تھا۔ وہ دھیمی پڑ گئی تھیں۔ بابا سائیں خاموش ہو گئے تھے، ایسے جیسے انہیں اپنے بازل کا انتظار ہو۔ وہ خاموشی سے حورب کو دیکھتے رہتے تھے۔ ماں جی حورب کے اب کھانے پینے کا دھیان رکھتی تھیں۔ اس نے کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، سب کچھ وہ آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ میں لے چکی تھیں۔ میر آہد نے سختی سے حورب کو کہا تھا کہ وہ ماں جی کو انکار نہیں کرے گی۔ جو وہ کہیں، جیسا وہ کہیں، حورب کرے گی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا ماں اپنی اولاد کی اولاد کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اب وہ مطمئن تھا اور غنی کی تلاش میں ایک بار پھر سے لگ گیا تھا۔ غنی کے کچھ سراغ اسے ملے تھے جن کے ذریعے وہ غنی تک پہنچ جائے گا، اور دوسری جانب وہ حورب کو لے کر بھی فکر مند تھا۔ جب وہ اس کے پاس ہوتا اسے نرمی سے سمجھاتا رہتا تھا، اسے بتاتا رہتا تھا کہ اس نے کیسے ان حالات کا سامنا کرنا ہے۔ وہ خاموشی سے آہد کو سنتی رہتی تھی۔ ایک دن آہد نے کہا، اس بچے کے بعد اگر تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ حورب بے تاثر چہرے سے آہد کو دیکھتی رہی، پھر وہ آگے بڑھی اور آہد کے فراغ سینے میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ وہ میرے لیے مر چکے ہیں، تو اب آپ کے علاوہ میرا کون ہے؟ میں کہاں جاؤں گی؟ آہد کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ تو کیا حورب کو اس سے محبت ہو گئی تھی؟ وہ ابھی اس سے اس بارے میں سوال کرتا کہ حورب نے کہا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ میرا انتظار اور اس کا طرز خطابت دونوں ہی چونکا دینے والے تھے۔ میر آہد جواب میں بس اس کے گرد مضبوطی سے باہیں لپیٹ کر بولا، میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ وہ اس کا ماتھا دھیرے دھیرے چوم رہا تھا۔ حورب نے آنکھیں موند لیں تھیں۔ وہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ بس سو جانا چاہتی تھی، اس لیے وہ آہد کے دل کے پاس گئی، اس کے سینے پہ سر رکھا اور سو گئی۔ وہ حورب کو لے کر شہر منتقل ہو گیا تھا۔ اس میں ماں جی اور بابا سائیں کی رضامندی شامل تھی۔
کیونکہ وہ لوگ اپنے وارث کو لے کر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ماجی کشمالہ کو بھی ان کے ساتھ بھیجا تھا۔ کشمالہ حورب کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اسے اپنی حیثیت اب بس ملازمہ جیسی لگتی تھی جس نے حورب کے سارے کام کرنے تھے، اور اسی وجہ سے اس کے دل میں نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ کچھ ایسا کر سکے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ شہر کے بنگلے کے باہر کڑا پہرا تھا۔ سارے ہی عہد کے وفادار تھے، ملازموں سے لے کر باہر کھڑے گیٹ کے گارڈ تک۔ سب میر عہد کو پل پل کی خبر دیتے تھے۔ وہ باہر رہ کر بھی بنگلے میں ہونے والی ہر بات سے واقف ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کشمالہ ابھی تک رکی ہوئی تھی، ورنہ حورب اور اس کے بچے کو ختم کرنا اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ کھانے میں کچھ ملا سکتی تھی، لیکن حورب کا کھانا تک چیک ہوتا تھا۔ میر عہد اپنے وارث کو لے کر بہت پرجوش تھا۔ اس کی ہر وقت کی توجہ بس اب حورب تھی۔ اس کی محبت لٹاتی نگاہوں کے لیے کشمالہ ترس کر رہ گئی تھی، لیکن یہ سب زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ کوئی موقع تو اسے لازمی ملے گا جب وہ حورب یا اس کے ہونے والے بچے کو مار دے گی۔ اس خیال کے آتے ہی اس کا دل خوشی سے بھر جاتا تھا۔ وہ اپنی طرف سے عہد کے سامنے حورب کی بہت خیرخواہ بنتی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس میں زہر پک رہا تھا۔ اس روز عہد بنگلے میں نہیں تھا۔ وہ کچھ دنوں سے رات دیر سے اور صبح جلدی چلا جایا کرتا تھا۔ اس روز بھی وہ جلدی چلا گیا تھا۔ حورب کو دوپہر کے وقت درد ہونے لگا۔ کشمالہ اس کے پاس ہی تھی۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ وہ حورب کو کمرے میں بند کر دے، لیکن نہ جانے کب کس ملازم نے عہد کو خبر کر دی۔ باہر گاڑی بھی تیار ہو گئی تھی اور کشمالہ کو خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب میر عہد کی کال آئی تو سناٹے میں گئی تھی۔ حورب کو لے کر فوری ہسپتال جاؤ، ماں جی اور بابا سائیں بھی آ رہے ہیں، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، تم حورب کو لے کر فوراً جاؤ، تمہارے ساتھ گارڈز ہوں گے۔ کشمالہ کو لگا تھا کہ اب وہ اکیلے ہی حورب کو لے کر نکل جائے گی، لیکن یہاں بھی وہ ناکام ہو گئی تھی۔ لیکن اس کا اصل کھیل ہسپتال میں شروع ہونا تھا، جہاں وہ سارا انتظام کر چکی تھی۔ اس لیے کشمالہ حورب کو لے کر ہسپتال چلی گئی تھی۔ حورب کو ڈرپ لگا دی گئی تھی۔ اس کی ڈلیوری کچھ دیر میں ہونی تھی۔ ڈاکٹر تیار کھڑے تھے۔ بابا سائیں اور ماں جی گاؤں سے آ گئے تھے۔ وہ حورب کے پاس تھے۔ میر عہد ابھی تک نہیں آیا تھا، اس لیے کشمالہ موقع دیکھ کر ڈاکٹر کے کیبن میں چلی گئی۔ ڈاکٹر اسے دیکھ کر شناس مسکان سے کھڑا ہوا۔ سب تیار ہے نا؟ حورب اور اس کا بچہ دونوں ہی نہیں بچنے چاہئیں، کشمالہ نے کہا تو ڈاکٹر نے سر ہلا دیا۔ میں نے سارے انتظام کر لیے، آپ بے فکر رہیں۔ کشمالہ نے سر ہلایا۔ اچھی بات ہے، مجھے وہ لڑکی شروع دن سے ہی زہر لگتی ہے۔ میر عہد کا اس کے قریب جانا مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا؟ وہ اپنا کیا سب کچھ بول رہی تھی۔ بولتے بولتے وہ اس بات کا بھی اندازہ نہ کر سکی کہ کیبن میں کوئی اور بھی داخل ہوا ہے جو اس کے پیچھے کھڑا ہے، اسے زخمی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ کشمالہ اپنا کیا ایک ایک کارنامہ بولے جا رہی تھی۔ پھر وہ ششدرہ رہ گئی جب اس کا کسی نے کندھا پکڑا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا، اور جو سامنے کھڑا تھا اسے دیکھ کر کشمالہ کی جان نکل گئی۔ سائیں نہیں سائیں، عہد نے پوری قوت سے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ کشمالہ کو لگا اس کا جبڑا ٹوٹ گیا۔ تمہیں کیا لگتا رہا کہ میر عہد کو بیوقوف بنانا اتنا آسان ہے؟ تم کچھ بھی کرتی رہو گی اور مجھے علم نہیں ہوگا؟ میری نظر تم پر اس وقت سے تھی جب اماں جی نے حورب کو مارا تھا۔ تمہاری تب سے ایک ایک حرکت میرے علم میں تھی۔ تمہاری نظریں حورب پہ تھیں اور حویلی کے سارے ملازموں کی تم پہ۔ کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے جس کا مجھے پتہ نہیں، لیکن میں تمہیں موقع دینا چاہتا تھا اور اس موقع نے میرا کام آسان کر دیا۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد تم میرا اعتبار کھو چکی ہو۔ تم میری بیوی اور میرے وارث کو دوبارہ کبھی زندگی میں دیکھ بھی نہیں سکو گی۔ میں تمہارا وہ حال کروں گا تم موت کو ترسو گی۔ اس نے کشمالہ کو بازو سے دبوچا اور گھسیٹ کر باہر لے گیا۔ وہ ہسپتال میں تماشا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے کشمالہ کو گارڈز کے حوالے کر دیا تھا۔ میں تم سے عدالت میں ملوں گا، تم آج سے میرے نکاح سے آزاد ہو۔ وہ روتی بلکتی رہ گئی، لیکن عہد نے اس کی جانب سے رخ موڑ لیا تھا۔ گارڈز اسے گھسیٹ کر لے گئے تھے۔ عہد کے پاس کشمالہ کے خلاف سارے ثبوت تھے، جس میں اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ وہ حورب اور اس کے ہونے والے بچے کی جان لینے کی بار بار کوشش کر چکی ہے،
اور اب ہسپتال میں بھی اسی لیے آئی تھی۔ وہ کشمالہ کا انجام ابھی کرنا چاہتا تھا، لیکن حورب کی ڈیلیوری کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے وہ وہاں چلا گیا تھا۔ حورب کو اللہ نے بیٹا دیا تھا۔ احد نے جب اپنے وارث کو دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے اس ننھے وجود میں بازل دکھائی دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو باہوں میں اٹھایا اور باہر کھڑے اپنے والدین کے پاس آیا۔ ماں جی، آپ کا بازل واپس آ گیا۔ اس نے ساجدہ اور شجاعت جو ساتھ کھڑے تھے انہیں اپنا بیٹا پکڑا دیا۔ ساجدہ کا پورا وجود جذبات سے کانپ رہا تھا۔ میرا بازل، وہ بچے کو دیوانہ وار چوم رہی تھی۔ شجاعت کی بھی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ تبھی قدموں کی چاپ سے ساجدہ اور شجاعت نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ شکی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے، جسے گارڈز نے دبوچ رکھا تھا۔ اور یہ ہمارے بازل کا قاتل ہے۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا، میں اسے اس کی سزا دینا چاہتا تھا، حورب کو نہیں۔ میں نے اسے قانون کے حوالے کر دیا اور اس پہ ایسے سنگین کیس اور بھاری ثبوت ہیں کہ اس کا باپ اسے پوری زندگی جیل سے نہیں نکلوا سکے گا۔ میر شجاعت نے اب کی بار میر احد کی بات مان لی تھی، کیونکہ انہیں ان کا بازل مل چکا تھا۔ انہیں اب کسی بدلے کی خواہش نہیں تھی۔ ساجدہ اور شجاعت نے حورب سے بھی معافی مانگ لی تھی۔ حورب کے قریب جب اس ننھے وجود کو لٹایا گیا تو وہ سب کچھ بھول گئی۔ میں اس کا نام بازل رکھوں گی، ساجدہ نے ڈرتے ڈرتے حورب سے کہا تھا۔ حورب نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما۔ کتنا اچھا نام ہے نا، بازل۔ اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ساجدہ نے ایک بار پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ وہ اپنے کیے پہ بہت شرمندہ تھی۔ حورب نے دل بڑا کر کے انہیں معاف کر دیا۔ غنی کو عمر قید کی سزا ہو گئی تھی اور کشمالہ 10 سال کے لیے جیل میں قید تھی۔ میر احد اسے طلاق دے چکا تھا۔ حویلی کے باقی لوگ بھی اس کی اصلیت جان چکے تھے۔ غنی کے کیس کی وجہ سے بہت بار حورب کے بابا ان کی حویلی آئے تھے۔ وہ اب بیٹی سے ملنا چاہتے تھے، لیکن حورب نے انکار کر دیا۔ اس کے لیے سب مر چکے تھے۔ اس کا اب بس میر احد تھا جس نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اگر وہ بھی بدلے کی آگ میں لگا رہتا تو حورب کب کی مر چکی ہوتی، لیکن اس نے حورب کو بچا لیا تھا۔ حورب اب اپنی زندگی میں خوش تھی، اس لیے وہ پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، ہمیشہ۔ وہ اپنے اونچے لمبے شوہر کے سینے میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ احد نے اس کی نازک کمر پہ اپنے بڑے بڑے مردانہ ہاتھ رکھے اور اس نے اپنے قریب کر لیا۔ مجھے بھی تمہارے پاس رہنا ہے ہمیشہ۔ وہ اپنے لب اس کے لبوں سے جوڑ چکا تھا۔ میر احد حورب کے لب کو اپنے نرم لمس سے چوم رہا تھا، اس کے پورے وجود کو اپنی محبت سے مہکاتا۔ وہ حورب کو اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ حورب اس کی قربتوں پہ دھیرے دھیرے بے حال ہو رہی تھی۔ وہ میر احد کے وجود کو اوڑھ کر آنکھیں مونتی خوابوں کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی کہانی کا انجام اتنا خوبصورت ہوگا، اور وہ 16 سال کی عمر میں ایک محبت کرنے والا شوہر اور اپنا وارث حاصل کر لے گی۔ یہ سب مشکل تھا، لیکن اگر احد اس کا ساتھ نہ دیتا تو وہ زندگی کے اس مشکل دور کو کبھی گزار نہ پاتی۔ احد نے اس کی زندگی سے سارے دکھ اپنے لبوں سے چن لیے تھے۔ اسے احد سے اب کوئی گلہ نہیں تھا۔ جس نے گناہ کیا تھا وہ اس کی قیمت جیل میں ادا کر رہا تھا۔ حورب بے قصور تھی، اس لیے اس کے ساتھ احد نے ناانصافی نہیں ہونے دی تھی۔ وہ اپنے خدا کو منہ دکھانے کے لائق ہو گیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔